وینیزویلا میں قیامت خیز زلزلے سے تباہی، متعدد رہائشی اور کمرشل عمارتیں زمین بوس۔ وینیزویلا حکام کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 235 ہو گئی، 4000 سے زائد زخمی۔ تباہ کن زلزلوں کے بعد 50,000 سے زائد افراد لاپتہ۔ عمارتوں کے ملبے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، سکولز بند، ٹرین سروس معطل۔ زلزلے کا مرکز کراکس سے 284 کلومیٹر دور، ایواتی کا کلومیٹر ریکارڈ۔ سونامی کی وارننگ بھی جاری کی گئی۔ وینیزویلا کا بین الاقوامی ایئرپورٹ شدید نقصان کے باعث بند، عمارت کے کئی حصے ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ وینیزویلا میں زلزلے کے ہولناک جھٹکوں کے بعد ہنگامی حالت نافذ، امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ امریکہ، میکسیکو اور دیگر ملکوں سے ریسکیو ٹیمیں وینیزویلا روانہ۔ سوئٹزرلینڈ کا زلزلہ زدہ وینیزویلا کے لیے سامان اور 80 ارکان پر مشتمل ریسکیو ٹیم بھیجنے کا اعلان۔ 80 ماہرین، 800 راگ رساں کتے اور 18 ٹن امدادی سامان شامل۔ وینیزویلا میں آفٹر شاکس اور کمزور عمارتیں گرنے کے خدشے پر شہریوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی ہدایت۔ حکومت کی جانب سے ہنگامی اداروں کو الرٹ کر دیا۔ وینیزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز نے کہا، حکومت کی ترجیح جانیں بچانا ہے۔ عمارتوں کے ملبے میں دبے افراد کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ وینیزویلا میں ہولناک زلزلوں پر عالمی برادری کا اظہار افسوس۔ ترک صدر ایردوان نے کہا، ترکی مشکل وقت میں وینیزویلا کے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا وینیزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز کو تعزیتی پیغام۔ زلزلے سے بڑی تعداد میں اموات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ اسپین کے وزیر اعظم نے کہا کہ مشکل گھڑی میں وینیزویلا کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوبا کی وینیزویلا کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پیشکش۔ وزیر خارجہ برونو روڈریگز نے کہا، وینیزویلا میں موجود طبی عملہ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وونگ نے واقعے کو المناک قرار دے دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا، مشکل وقت میں وینیزویلا کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر ایران کو سویابین اور گندم بیچنے کا دعویٰ۔ کہا، امریکی کسانوں کے لیے نئی مارکیٹس کھول رہے ہیں۔ امریکہ کے لیے نئی مارکیٹ خوبصورت ایران ہے۔ امریکہ جلد ایرانی فنڈ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدے گا۔ زرعی شعبے میں نئی جدتیں لائیں گے۔ ایران کی فضائیہ اور نیوی تباہ کر دی۔ ایران اب معاہدے کے لیے بےتاب ہے۔ یہ واضح ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر نے زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ایران نے اپنے اثاثوں سے امریکی مصنوعات خریدنے کا دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا۔ اسپیکر باقر کالیباف نے کہا، امریکہ نے دہائیوں سے صرف ایک ہی فصل بوئی جس کی کٹائی کر رہے ہیں۔ یہ بے اعتمادی بالکل خالص، وافر مقدار میں اور اپنی سرزمین کی پیداوار ہے۔ امریکہ دنیا کو صرف ٹوٹے ہوئے وعدے اور کھوکھلی باتیں ہی برآمد کر سکتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے پر نیٹو کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ نیٹو نے اقوام متحدہ کے رکن خود مختار ملک کے خلاف غیر قانونی جنگ میں حصہ لیا۔ نیٹو سیکرٹری جنرل نے اپنے اڈے استعمال ہونے کا اعتراف کیا۔ امریکہ کا پاسدارانہ انقلاب سے براہ راست رابطے کا فیصلہ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا برطانوی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو۔ کہا، امریکہ براہ راست رابطے کا چینل بنائے گا۔ ایرانی اور امریکی فوجی حکام دوحہ میں ملیں گے۔ اختلافات ختم کرنے، معاشی مراعات اور تعاون پر بات ہوگی۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کے ساتھ نئے رابطے قائم کیے۔ پاسدارانہ انقلاب کے ساتھ براہ راست بات چیت بھی شامل ہے۔ پاسدارانہ انقلاب سے معاشی مراعات پر بات ہوگی۔ امریکہ اور جی سی سی کا مشترکہ اعلامیہ غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز موقف پر مبنی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق خلیج میں امریکی فوج کی موجودگی خطے میں عدم استحکام اور تقسیم کی اصل جڑ ہے۔ خلیجی ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف کسی بھی حملے کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت عمان کے ساتھ طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی شرائط کے تحت ہوگی۔ خطے میں سیکیورٹی صرف بیرونی مداخلت کے بغیر علاقائی ممالک کے باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ لیبنانی حکام عادی آبادی کو خود سے دور کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم کا کہنا ہے،
हमने इसराइल और अमेरिका का मंसूबा नाकाम बनाकर नए मरहले में कदम रख दिया। हुकूमत लेबनानी खुद मुख्तारी के रास्ते पर चली तो मुज़ाहमत उसके साथ खड़ी होगी। लेबनानी हुक्काम बैरूनी डिक्टेट अमेरिका और इसराइल के मफादात पर अमल करना बंद करें। सब्र और ज़ब्त हमारी हिकमत अमली का हिस्सा था, इसे कमजोरी ना समझा जाए। दरियाए लितानी के शुमाली इलाके में हथियार डालने या गैर मुसल्लह होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आबनाए हुर्मुज में कशीदगी, खाम तेल फिर महंगा। बरतानवी खाम तेल $74 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल हो गई। UAE मरबन क्रूड ऑयल $69 फी बैरल हो गई। लेबनान से इसराइली इनखला के मामले पर मुज़ाकरात तातुल का शिकार। लेबनान का इसराइली फौज की वापसी की वाज़ेह तारीख देने का मुतालबा। इसराइल का बफर जोन बरकरार रखने और फौजी नकलो हरकत की आज़ादी पर इसरार। अमरीका का मुज़ाकरात बचाने के लिए मरहलावार इनखला पर दबाव। दूसरी जानिब ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह की इसराइली फौज को लेबनान खाली करने की वार्निंग। इस्माइल कानी ने कहा, इसराइल पर लाजिम है लेबनान के तमाम इलाकों से फौरी पीछे हट जाए। अगर सेहूनी फौज पीछे ना हटी तो जिल्लत और नाकामी के साथ निकाल बाहर किया जाएगा। ओमान के साहिल के करीब कार्गो जहाज पर हमला। बरतानिया मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ओमान के करीब कार्गो जहाज नामालूम प्रोजेक्टाइल की जद में आ गया। जहाज को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। उधर ईरान का आबनाए हुर्मुज और ओमानी समुद्र में अमरीकी सिक्योरिटी जोन को मानने से इनकार। पासदारान की वार्निंग के बाद अमरीकी राहदारी इस्तेमाल करने वाले 3 जहाज वापस लौट गए। UAE और जापान के जहाज़ों को ईरानी फोर्सेज ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए नए रास्ते का ऐलान किया। जहाज़ों के गुजरने के लिए पासदारान बहरिया से कोऑर्डिनेशन लाजमी करार दी। पासदारान ने कहा कि जहाज़ों पर लाजिम है चैनल 16 के जरिए ईरानी फोर्सेज से राबते में रह कर सफ़र करें। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर अमवात बढ़ने लगी। स्पेन में चंद दिनों में हीट वेव की वजह से 212 अफराद हलाक हो चुके। दीगर यूरोपीय ममालिक में भी गर्मी से अमवात का सिलसिला जारी। जर्मनी में गर्मी के दौरान नहाते हुए डूबकर 20 से ज़ायद अफराद हलाक। फ्रांस में हीट वेव के दौरान 48 से ज़ायद अफराद डूबकर हलाक हो चुके। बरतानिया में जून में 36.4 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड। पेरिस में जून में पारा 40.9 तक पहुंचने का नया रिकॉर्ड बन गया। फीफा वर्ल्ड कप में पहला अपसेट। इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से शिकस्त दे दी। नेल्सन एनगोलो और गोंजालो प्लाटा ने 1-1 गोल स्कोर किया। आइवरी कोस्ट ने क्यूरासाओ को 2-2 से 0 से शिकस्त दे दी। नीदरलैंड ने ट्यूनिस को 1 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। स्वीडन और जापान की टीमों का मैच 1-1 गोल से बराबर। तुर्किया ने अमेरिका को 3-2 से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया और पैराग्वे का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा।